وقت مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو غفلت کا وقت کہا گیا۔ ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے نکلے، شہر کے اندر آئے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، اب جو دو لڑنے والے ہیں ان میں سے ایک تو بنی اسرائیل کا بندہ ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فرعونی ہے، قبطی ہے، جو فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا وہ لڑ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس نے چیخ کر کہا کہ او موسیٰ میری مدد کرو، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ چونکہ عام طور پر فرعونیوں کی عادت بھی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے بندوں کو پکڑ کر مارا بھی کرتے تھے اور ظلم بھی کیا کرتے تھے، جب چاہتا ان سے کام بھی لے لیا کرتے تھے، چونکہ یہ چیز بڑی مشہور تھی اور اس کو سارے جانا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر دیکھ بھی رہے تھے کہ فرعون کے دربار کا بندہ ظلم کر رہا ہے، اس کی پٹائی کر رہا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے اور اس مظلوم کی مدد کرنے کی نیت سے فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، اس کو ایک مکہ مار دیا جو فرعون کے خاندان سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا کہ اس کے اندر اتنی تھوڑی سی جان ہے کہ وہ ایک مکے سے ہی مر جائے گا، فقضى علیہ، اس کا کام ختم ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہ تو میں نے اس کو مارنا تھا، نہ میں نے اس مقدمے کی پوری تحقیق کی، میں نے تو وقتی طور پر دیکھ لیا کہ ایک آدمی ظلم کر رہا، ہو سکتا ہے اس سے دوسرے نے بھی اس پر ظلم کیا ہو، نہ میں نے تحقیق کی ہے، نہ میں نے دیکھا۔ ایک چیز جو دماغوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیشہ فرعونی لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ بھی سامنے تھی اور وہ ظلم کرتے ہوئے دیکھا بھی تھا، لہٰذا مکہ مارا اور وہ مکے سے مر گیا۔ فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان، فوری طور پر فرمانے لگے یہ شیطان کا ایک کام ہے، انہ عدو مضل مبین، شیطان واقعی دشمن ہے اور بہت زیادہ گمراہ کرنے والا اور بہکانے والا ہے۔ یہاں آیت شریفہ کی تفسیر کے اندر مستقل یہ مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیروں کے اندر موجود ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بظاہر ایک گناہ ہوا ہے، لہٰذا اس کے اندر بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں چونکہ یہ نبوت سے پہلے تھا، اور نبوت سے پہلے نہیں، نبوت ملنے کے بعد نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو سامنے رکھا جائے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد میں بھی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی سے کوئی گناہ نہ نبوت سے پہلے ہوتا ہے نہ نبوت کے بعد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مکمل طور پر ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ باقی یہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عظمت شان کی وجہ سے اس کو شیطان کا عمل قرار دے رہے ہیں اور گناہ سمجھ رہے ہیں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، بظاہر ایک مظلوم کی مدد کی تھی، بظاہر ایک مظلوم کی مدد کرتے ہوئے تنبیہ کے طور پر اس کو ایک مکہ ہی مارا تھا، مکے سے کبھی کوئی بندہ مرا تو نہیں کرتا، یہ تو اس کی بد نصیبی تھی کہ وہ اسی وقت مر گیا۔ فوری طور پر دعا مانگی کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میری بخشش کر دیجئے۔ فغفر اللہ، اللہ کی طرف سے آیا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کی مغفرت کر دی، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میری غلطی کو معاف کر دیا، اب اس کے بدلے میں کبھی بھی مجرم لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا، آج کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ سمجھتے تو تھے کہ فرعون بھی مجرم ہے اور فرعون کے ساتھی بھی مجرم ہیں اور مجھے اس دربار کے اندر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دربار کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب وہ بندہ تو چونکہ مر گیا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر ٹھہرے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ اب اس کی خبر دربار میں پہنچے گی، فرعون کا خاص بندہ تھا، اس کے دربار کا آدمی تھا، مر گیا، تحقیق ہوگی اور تحقیق کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، اب صرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کا باشندہ وہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے، تیسرا بندہ تو مر چکا ہے،
لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس انتظار میں ہیں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اسی انتظار کے اندر اس شہر کے اندر تھے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، اگلے دن پھر یہی مسئلہ پیش آ گیا، یہی بنی اسرائیل کا بندہ کسی اور سے جھگڑ رہا تھا، وہ بھی فرعونی تھا، اس سے جھگڑ رہا تھا، اور جب دور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے دن بھی آتے ہوئے دیکھا تو پھر مدد کے لیے بلایا کہ آؤ جی میری مدد کرو۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بڑا جھگڑا کرنے والا ہے، کل بھی تو لڑ رہا تھا، سارا قصور اس کا نہیں تھا، تو نے بھی لڑائی جھگڑے کے اندر کچھ نہ کچھ کہا تھا، اور آج بھی تو لڑائی جھگڑے کے اندر لگا ہوا ہے، تو ہی وہ بندہ ہے جو گمراہ ہوا، بے راہ ہوا ہے، اور صراحتاً تیری بھی غلطی ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر چونکہ دوسرے دن بھی زیادہ ظلم تو فرعونی کی طرف سے ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے، جو ان کا دشمن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے اور دوسرے کا بھی دشمن ہے، تو وہ ڈر گیا، وہ اسرائیلی جو تھا، بنی اسرائیل کا باشندہ، وہ ڈر گیا، وہ اس کو تو پتہ تھا کہ کل موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو مار چکے ہیں، تو فوری طور پر ڈر کی وجہ سے کہ اب اس کو پکڑا ہے، اب مجھے بھی دو چار لگا دیں گے، کہنے لگا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے آپ نے کل ایک بندہ قتل کیا تھا۔ اب یہ جو خبر کسی کو پتہ نہیں تھی، اب یہ چونکہ اس نے زبان سے کہہ دیا اور زبان سے جو کہا تو وہ فرعونی نے بھی سن لیا، فوری طور پر یہ خبر جو ہے وہ سارے شہر کے اندر مشہور ہو گئی، فرعون کے پاس بھی پہنچ گئی، اور اس بندے نے کہا ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین، اے موسیٰ آپ زمین کے اندر بڑے زبردستی کرنا چاہتے ہو اور بڑے جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، آپ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں بنتے، آپ کو چاہیے تھا کل بھی سمجھا دیا ہوتا، آج بھی سمجھا دیا ہوتا، یہ جو آپ ہاتھ پکڑ لیتے ہو اور مکہ مارتے ہو ایسا نہیں آپ کو کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنے سے کہ جیسے آپ نے کل بندہ مارا تھا آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہو، یہ جو کہا تو یہ خبر اب ہر جگہ پہنچ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ چھپے ہوئے تھے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، فرعون کے دربار میں فوری طور پر حکم صادر ہو گیا، پتہ چل گیا کس نے مارا ہے، فوری طور پر جی پکڑ کر لاؤ۔ اب چاروں طرف جو ہے وہ پولیس کے بندے بھاگے دوڑے پکڑنے کے لیے، ایک اور آدمی جو فرعون کے دربار میں سے تھا، نیک آدمی تھا، اس نے دوڑتے بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر خبر دی، وہ کسی اور راستے سے پہنچا، قال یا موسیٰ، اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب تجھے قتل کر دیا جائے، فخرج انی لک من الناصحین، آپ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، فیصلہ فرعون نے کر دیا ہے، حکم صادر ہو چکا ہے، پولیس والے نکل چکے ہیں، فوری طور پر تلاش شروع ہو چکی ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے بندے کو قتل کیا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں، میں نے آپ کو خبردار کر دیا۔ فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے ملک مصر کو چھوڑ کر نکل گئے، اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آپ تشریف لے جا رہے تھے اور دعا مانگی، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم لوگوں سے میری حفاظت فرما۔